ایکسپوز ہو رہا ہے، اس کی شناخت جو ہے وہ قوم کو ہو رہی ہے۔ اب یہ قوم کا بھی فرض ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے اس رہنمائی سے فائدہ اٹھائے اور اس کی شناخت کرے، اس کا ادراک کرے کہ یہ فتنہ جو ہے یہ جس طرح سے اللہ کی ذات اس کو ایکسپوز کر رہی ہے، اور یہ سب کے سامنے اب اس کی ہر بات جو ہے وہ آ رہی ہے کہ جو یہ کہتا رہا اور جو اس نے موقف اختیار کیے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں یعنی اتنا جھوٹا انسان، اتنا فراڈ، اتنا بڑا فراڈ کہ کس طرح سے اس نے امریکی لیٹر لہرایا اور کس طرح سے اس نے بیانیہ جو ہے وہ بنایا کہ جی یہ غداری ہو گئی ہے، یہ قوم غلام ہو گئی ہے، یہ اس ملک کی آزادی سلب ہو گئی ہے، حقیقی آزادی کی جو ہے وہ جدوجہد شروع کر دی، اور اس کے بعد ایکسپوز یہ ہوا کہ یہ سارا بیانیہ جو ہے تو فراڈ تھا، یہ بنا رہا تھا اس نے، اور یہ تو کھیل کھیل رہا تھا قوم کے ساتھ، یعنی وہ قوم کے ساتھ کھیل کھیل رہا تھا خود، اور قوم کو جناب وہ بتا رہا تھا کہ جناب دیکھیں جی یہ کتنا بڑا جو ہے یہ حادثہ ہو گیا قوم کے ساتھ، امپورٹڈ گورنمنٹ یہ جی باہر سے مسلط کر دی گئی ہے، یہ جی قوم کے اوپر قوم کی حقیقی آزادی کو جو ہے وہ سلب کر لیا گیا ہے، اور اب اسی حقیقی آزادی جس کے کوئی معنی نہیں ہے، جس کی کوئی تفصیل، جس کا کوئی سامنے کوئی چیز نہیں ہے، اس کے اوپر اب حلف لے رہا ہے لوگوں سے، یعنی ان نوجوانوں سے جن کو اس نے گمراہ کیا ہے، وہ گمراہ ہیں اس وقت، ان سے حلف لے رہا ہے اور ان کو کہہ رہا ہے کہ ہم اس حقیقی آزادی کے حصول کے لیے جو ہے وہ سب کچھ کریں گے۔ اب کسی سے کو پوچھے کہ بھی وہ حقیقی آزادی کیا ہے، اس کے کیا معنی ہیں، کوئی نہ اس کو خود پتہ ہے، نہ ان نوجوانوں کو، ان بچوں کو، نوجوان بھی کیا بچے ہیں وہ سارے، کوئی 18 سال 22 سال 25 سال کے، نہ ان کو پتہ ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ جناب یہ حقیقی آزادی کی جو ہے کے لیے جو ہے وہ ہم ہر قربانی دینے کو تیار ہیں، نہ ملک کے لیے نہ قوم کے لیے، تو جو حقیقی آزادی جو اس نے امریکی لیٹر سے جو ہے وہ گم ہو گئی ہے، اس کے لیے جو ہے وہ ہر قربانی دینے کو تیار ہے۔ اب اسی طرح سے جس طرح سے یہ اس کی جو ہے وہ پہلے یہ ایکسپوز ہوا جو ہے وہ ہاسٹائل یا اپنی کوئی شامل نہیں ہے، یہ انڈیویجولز، اور آج تو میں سمجھتا ہوں کہ رہی سہی کثر دور ہو گئی ہے، آج تو قوم کو جو ہے وہ اس قدر رہنمائی اور روشنی ملی ہے کہ آج اس فتنے کا ادراک ہو جانا چاہیے، آج تمام سیگمنٹ آف سوسائٹی کو، اور میں آپ سے بھی میڈیا کے دوستوں سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ اب اس کو جو ہے وہ اس فتنے کو اس طرح سے ایکسپوز کیا جائے کہ اس کی پوری قوم کو جو ہے وہ شناخت ہو جائے۔ آج جو اس کی ویڈیو آئی ہے سامنے، تو اس کو میں یہ چاہوں گا کہ آپ نے سنی تو ہوگی، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ اسے ایک بار جو ہے وہ اور آپ سنیں، اسے بار بار سنا جائے، اس کو بار بار اس کی وضاحت کی جائے تاکہ قوم اس فتنے کو جو ہے وہ شناخت کر سکے۔ جی چلائیں جی۔ آپ کو یہ بڑی غلط فہمی ہو گئی ہے کہ جناب اب نمبر گیم پوری ہو گئی ہے، یہ نمبر ایسا ہے نہیں، ڈونٹ تھنک کہ اٹ از اوور، بیکاز آپ کو دیکھیے 48 آورز از اے لانگ ٹائم، اس میں بڑی چیزیں ہو رہی ہیں، میں اپنی طرف سے کئی چالیں چل رہا ہوں جو ہم پبلک نہیں کر سکتے۔ 5 تو میں خرید رہا ہوں نا، میرے پاس ہے 5 میسج دینی ہے کہ وہ جو 5 ہے نا، وہ 5 بڑے امپورٹنٹ ہے، اور اس کو کہے کہ اگر ہمیں وہ 5 سیکیور کر دے نا، وہ والا 5 والا اگر 10 ہو جائے تو ہم یہ گیم ہمارے ہاتھ میں کہ اس وقت قوم الارم ہوئی ہے، یعنی ہر کراس دا بورڈ لوگ چاہ رہے کسی طرح جیت ہے، تو اس لیے کوئی فکر نہ کریں کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، کوئی بھی حربہ ہو، ایک بھی اگر کوئی توڑ دیتا ہے نا تو اس سے بھی بڑا فرق۔ یہ آپ نے سنا کہ یہ فتنہ خان کہہ رہا تھا کہ آپ سب کو یہ بڑی غلط فہمی ہو گئی ہے کہ جناب اب نمبر گیم پوری ہو گئی ہے، یہ نمبر ایسا ہے نہیں،
ایسا مت سوچیں کہ سب ختم ہو گیا ہے. ڈونٹ تھنک دیٹ اٹ از اوور. اب سے لے کے اگلے 48 گھنٹے بہت اہم ہیں. یہ جس دن ووٹ آف نو کانفیڈنس ٹیبل ہوئی ہے، یہ ان دنوں یا اس وقت کی یہ بات ہے. فتنہ خان، اٹ از اے لانگ ٹائم. اس میں بڑی چیزیں ہو رہی ہیں. میں اپنی طرف سے کئی چالیں چل رہا ہوں. آپ یہ دیکھیں، یہ کبھی قوم کے ساتھ جو ہے یہ کھیل کھیلتا ہے، اور اس کے بعد اس کھیل میں جو ہے اس نے پوری خارجہ آپ کی جو پالیسی ہے، جو ڈپلومیٹک جو وینیوز ہیں، ان کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا اس نے. اب آپ مجھے بتائیں کہ اس نے جو وہ کھیل کھیلا ہے اس قوم کے ساتھ، اب اس کے بعد کوئی ڈپلومیٹ جو ہے وہ کوئی آپ کو سائفر جو ہے وہ بھیجے گا کہ بعد میں جو ہے وہ انکوائریاں بھگتتا پھروں گا؟ کوئی فورن ڈیلیگیٹس یا کوئی فورن جو آدمی ہے کسی بھی ملک کا، وہ آپ کے ساتھ کوئی بات کانفیڈنس کے ساتھ جو ہے وہ کرے گا؟ یعنی صرف ایک جھوٹا بیانیہ گھڑنے کے لیے اس نے کس طرح کا کھیل جو ہے وہ قوم کے ساتھ کھیلا. اور آپ کی جو فورن پالیسی ہے، آپ کا جو ڈپلومیٹک آپ کا جو معاملات ہیں، ان سب کو اس نے جو ہے وہ زہر آلود کر دیا. اس نے اتنا ڈیمیج کیا ہے کہ جس کا اثر جو ہے وہ یہ پاکستان جو ہے وہ کئی دہائیاں جو ہے وہ اسے برداشت کرنا پڑے گا. اب یہاں پہ یہ چالیں چل رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں اپنی طرف سے کئی چالیں چل رہا ہوں جو ہم پبلک نہیں کر سکتے. یعنی پبلک جو ہے وہ کرنی ہے امریکی سازش، پبلک کرنی ہے مدینہ کی ریاست، اور چلنی ہے چالیں. یعنی یہ اس کا جو ہے اس کا جو ہے وہ مکروہ چہرہ جو ہے وہ یہ ہے. 5 MNA تو میں خرید رہا ہوں. تو پبلک کیا کیا اس نے کہ جی جو خرید و فروخت کرے گا جو ہے وہ شرک کرے گا. یہ اس کے اپنے الفاظ ہیں. یہ کہتا ہے کہ یہ ضمیر فروشی ہے. جو لوگ ضمیر فروشی کرتے ہیں، لوگ ان کے بچوں سے شادیاں نہیں کریں گے. اور اپنے لوگوں کو کہتا ہے کہ جہاں کہیں یہ نظر آئے آپ ان کو ضمیر فروش، چور اور ڈاکو کے نام سے جو ہے وہ یاد کریں. اب یہ دیکھیں، ضمیر فروش خود کہہ رہا ہے کہ 5 MNA تو میں خرید رہا ہوں. میرے پاس ہیں 5. میں نے میسیج دینا ہے کہ جو 5 ہیں نا، وہ 5 بڑے امپورٹنٹ ہیں، اور اس کو کہیں. اب اس کا بھی لوگوں کو پتہ ہے کہ کس کو کہیں. اس کو کہیں کہ اگر ہمیں وہ 5 سیکیور کر دینا، وہ والا 5 والا، اگر 10 ہمارے پاس ہو جائیں نا، تو یہ گیم ہمارے ہاتھ میں ہے. دوبارہ فتنہ خان، اس وقت قوم الارم ہوئی ہے. یعنی اکراس دی بورڈ لوگ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح ہم جیت جائیں. تو اس میں کوئی فکر نہ کریں. آپ یہ دیکھیں، یہ مدینہ کی ریاست کا دائی ہے. یہ کہتا ہے کہ جی جو ہے وہ میں نیٹ اینڈ کلین ہوں. ویسے عدالتی نیٹ اینڈ کلین ہے بھی یہ. اور یہ کہتا ہے کہ جناب میں ہر بات جو ہے وہ میرٹ پہ کرتا ہوں. تو اب یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے؟ کوئی فکر نہ کریں، یہ غلط ہے یا ٹھیک ہے. کوئی بھی حربہ یعنی کوئی بھی حربہ ہو، ایک MNA بھی اگر کوئی توڑ دیتا ہے تو اس سے جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ فرق نہیں، بڑا فرق پڑے گا. اب یہ ہے، لوگوں کو یہ کسی کو چور کہتا ہے، کسی کو ڈاکو کہتا ہے. اپنا کردار جو ہے وہ فرا گوگی ہے، جس کی پرائم منسٹر ہاؤس میں سیکورٹی کلیئر تھی، جو گھر کی جو ہے وہ تھی، اور اس کے نام پہ جو اب تک پراپرٹی سامنے آئی ہے وہ ساری اسی کی بے نامی دار ہے، اسی کی فرنٹ مین تھی. ورنہ اس کے کہنے کے اوپر پورے پنجاب میں کیا اختیار تھا جی؟ پھر اس کے بعد وہ القادر ٹرسٹ، جس کے ٹرسٹی
خود ہیں اور ان کی زوجہ محترمہ ہیں کی طرف جو ہے وہ بات جا رہی ہے. اور اب آپ دیکھیں کہ اس وقت اتنا جو ہے یہ یعنی ٹیکنالوجی ہے وہ ترقی کر گئی ہے کہ کوئی بندہ بھی جو ہے وہ چاہے تو وہ ریکارڈنگ جو ہے وہ کر سکتا ہے. ٹیلی فون ہیک کرنا جو ہے وہ کوئی کام ہی نہیں رہ گیا. اور پھر لوگ جو ہے وہ پیسے کے لیے بھی یہ کام کر رہے ہیں. ایک تو ہے نا کہ یہ کوئی یعنی دوسرے مقاصد کے لیے کوئی کرے ٹیپ, یہ لوگ جو ہے وہ پیسے کے لیے بھی کر رہے ہیں. اور آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو چیزیں جو ہیں وہ اپنا ٹیپ کی گئی ہیں, خاص طور پہ جو وزیر اعظم کی جو ویڈیو سامنے آئی ہے, تو اس میں کون سی بات تھی؟ کچھ بھی نہیں تھا. تو یہ ایسے ہی جو ہے وہ یعنی ایک یعنی ہیبٹ والی بات ہے. لیکن میں یہ بات دو ٹوک انداز میں اس بات کی تردید کرتا ہوں کہ جو سائبر سیکورٹی بریچ ہوئی ہے پرائم منسٹر ہاؤس کی, اس میں کوئی ایجنسی جو ہے وہ انوالو تھی. دنیا نیوز کہ سیف اللہ نیازی کو کس ایجنسی نے گرفتار کیا ہے, کیا ایف آئی اے نے گرفتار کیا؟ دوسرا یہ کہ جو آڈیو لیکس پہ ایک کمیشن بنایا گیا اور ایک سب کمیٹی ایف آئی اے کی سربراہی میں بنائی گئی ہے, اس کو پاکستان تحریک انصاف والے مسترد کر چکے اور ان کا مطالبہ ہے کہ یہ عدالتی کمیشن بنایا جائے. کیا آپ ان کی کس کے اوپر یہ جو آڈیو لیکس ہوئی وزیر اعظم ہاؤس کی, اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ جو یہ بنائے گئے کمیشن ہم اس کو مسترد کرتے ہیں؟ تو وہ کرتے رہے مسترد. معاملہ یہ ہے کہ ہم نے ان کمیشن سے جو استفادہ کرنا تھا, جیسے میں نے کہا کہ سائبر سیکورٹی کس طرح سے بریچ ہوئی ہے پرائم منسٹر آفس یا ہاؤس کی, تو ہمیں یہ معلوم کرنا اس لیے ضروری تھا کہ ہم اپنے طور پہ کلیئر ہوں کہ بھئی کون انوالو ہے اس میں. کوئی ہاسٹائل ایجنسی ہے, کوئی اپنی ہے, کوئی غیر ہے, اور کوئی انڈیویجول ہے, کوئی ہیکنگ ہوئی ہے, تو ہم اس کے اوپر کلیئر ہیں. وہی مقصد تھا, اس کے علاوہ تو اس کا مقصد ہی اور کوئی نہیں تھا. تو باقی آگے جو ہے کہ ان چیزوں کو کیسے سیکیور کرنا ہے, تو وہ اس وقت دنیا میں بہت زیادہ ٹیکنالوجی ایڈوانس کر گئی ہے. تو اب آپ اگر مخصوص جگہ یا کمروں کو آپ اس مقصد کے لیے جو ہے وہ سیکیور کر لیں, تو وہاں پہ پھر ایسی بات نہیں ہو سکتی. عزیز الوی صاحب نوائے وقت سے جی سیف اللہ نیازی کو پی ٹی آئی یہ دعویٰ کر رہی ہے سیف اللہ نیازی کی گرفتاری پارلیمنٹ ہاؤس کے پریمیسز سے ہوئی ہے. دوسرا یہ کہ کنٹینرز آپ ارد گرد اس ٹائم بہت زیادہ کھڑے ہیں, یہ کنٹینرز کو اتنی بڑی تعداد میں جمع کرنے کے حوالے سے کیا تاریخ آپ کے نوٹس میں ہے کہ وہ کب آ رہے ہیں؟ دیکھیں, ہمیں اس بات کا کوئی ابھی اندازہ تو نہیں ہے, لیکن جو ہے وہ حفظ ما تقدم کے طور پہ, کیونکہ جس طرح سے میں نے کہا, یہ بات بھی میں واضح کر دوں اور یہ آپ نوٹ کر لیں. بعض ہمارے صحافی, ہمارے سینئر جو اینالسٹ ہیں, وہ بھی یہ بات کرتے ہیں, اور مجھے اس بارے میں جو ہے وہ بات کی جاتی ہے کہ جی میں کوئی شاید زیادہ سختی کی بات کر رہا ہوں, یا میں زیادہ جو ہے اس بارے میں. دیکھیں, ریڈ زون میں احتجاج کی ممانعت نہ صرف ملک کا قانون دیتا ہے, بلکہ اس کے اوپر سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں, اس کے اوپر ہائی کورٹ کے فیصلے ہیں. ان فیصلوں میں بڑی وضاحت سے ان جگہوں کا تعین کر دیا گیا ہے جہاں پہ احتجاج کرنا اور جلسہ کرنا اور ایون دھرنا بھی اگر دینا ہے تو وہاں پہ اس کی اجازت ہے. میں یہ دو ٹوک انداز میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر پی ٹی آئی جمہوری اور قانونی حدود کے اندر رہ کے احتجاج کرنا چاہتی ہے, دھرنا دینا چاہتی ہے, وہ اسلام آباد کی انتظامیہ کو درخواست دے. ان جگہوں پہ جو سپریم کورٹ نے اور ہائی کورٹ نے مختص کی ہے, ہم وہاں پہ ان کو سیکورٹی بھی دیں گے, وہاں پہ ان کو ہر قسم کی سہولت بھی دیں گے. وہاں پہ وہ دھرنا وہ 6 دن دیں, 6 مہینے دیں, ہم ان کو بالکل نہیں روکیں گے. اور اسی طرح سے اگر وہ وہاں پہ آنا چاہتے ہیں, ہم ان کو بالکل نہیں روکیں گے. لیکن اگر وہ اسلام آباد پہ قبضہ کرنا کے لیے آنا چاہتے ہیں, وہ اسلام آباد پہ چڑھائی کرنے کے لیے آنا چاہتے ہیں, تو پھر اگر میں یہ بات کہتا ہوں کہ ان کو ہر قیمت پہ جو ہے وہ ان کو روکیں گے اور اس انداز سے روکیں گے کہ ان کے وہم و گمان میں نہیں ہوگا,
تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں قانون کی بات کر رہا ہوں، ملک کی بات کر رہا ہوں اور ریاست کے مفاد کی بات کر رہا ہوں۔ عادل تلونی صاحب، سما ٹی وی۔ رانا صاحب یہ بتا دیں سیف اللہ نیازی کو کس نے گرفتار کیا اور کتنی بار ان کو بلایا تھا وہ پیش نہیں ہوئے؟ دیکھیں ایف آئی اے نے سیف اللہ نیازی صاحب کو متعدد بار بلایا لیکن وہ پیش نہیں ہوئے۔ اب ایف آئی اے جو ہے وہ ان کو لے کے آیا ہے اور ان سے جو ہے وہ کوئی سوالات اور انٹیروگیشن ہونی ہے۔ اگر وہ انہوں نے تعاون نہ کیا تو پھر ضابطے کی کارروائی جو ہے وہ پہلے اطلاع دینی ہے، وہ سارا کچھ کرنا ہے، تو وہ ہر چیز جو ہے وہ ضابطے کے مطابق پوری کر کے پھر ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ ذوالقرنین حیدر ذوالقرنین حیدر ایئر وائی، ایک منٹ یار، آپ چپ ہو جائیں۔ ذوالقرنین حیدر ایئر وائی، پہلے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی آڈیو لیک ہوتی ہے، اس کے بعد پھر عمران خان کی آڈیو لیک ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی سیاسی جماعت تھی؟ اگر پی ٹی آئی خود کر رہی تھی تو پھر پرائم منسٹر شہباز شریف کی آڈیو کیسے لیک ہوگی؟ ہیکر کا جو دعویٰ ہے کہ جی میرے پاس ہے، کیا حکومت نے ہیکر سے رابطہ کیا ہے؟ جی ہمارا کوئی ہیکر سے رابطہ نہیں ہے، نہ ہمیں رابطہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری آڈیو لیک ہوئی ہے، ہم نے تو اس کو اون کیا ہے۔ یہ پی ٹی آئی جو ہے عمران خان اون کرے، اگر اون نہیں کرتا تو چیلنج کرے، اس کا فورنزک آڈٹ کروا لیتے ہیں، غلط ہے تو غلط پتہ چل جائے گا، اگر صحیح ہے تو صحیح، لیکن ہماری جو انفارمیشن ہے یہ 100% درست ہے۔ ظریف صاحب، ہم ٹی وی سے۔ رانا صاحب عمران خان اپنی ہردرمی سے پیچھے نہیں ہٹ رہے، قوم کو بڑی تشویش ہے کیونکہ آپ کے ہوتے بھی ماڈل ٹاؤن میں کئی لوگ شہید ہوئے، آپ بھی داخلہ تھے، کیا اس طرح کی صورتحال پھر تو نہیں بن جائے گی؟ دیکھیں جی ماڈل ٹاؤن میں جو صورتحال ہوئی تھی وہاں پہ جو ہے وہ ایک ایسی صورتحال بنی جس میں ایکسیسو یوز آف فورس ہوا، اور نہ تو کسی نے کسی کو مارنے کے لیے کہا تھا۔ یہ ساری چیزیں انویسٹیگیشن میں، عدالتوں میں، ٹرائل کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک ثابت ہو چکی ہیں، اور یہ الزام لگانے والے جو ہے وہ جتنی مرضی جو ہے وہ زبانی اور سیاسی گفتگو کرتے رہیں، یہ ٹرائل کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک گئے ہیں، میرے خلاف اور میاں شہباز شریف کے خلاف کوئی بات یہ جو ہے وہ ثابت نہیں کر سکے۔ لیکن ہم اس بات کے اوپر کہ وہاں پہ ایکسیسو یوز آف فورس ہوا، کیا حالات پیدا ہوئے، سب کے سامنے ہے کہ وہاں پہ کس طرح سے ایک مذہبی